کہ مقام صبا جسے قرات کی لغت میں مطلع الشمس بھی کہا جاتا ہے، آمنا فاغفر لنا وارحمنا، غم کے لحاظ سے، دکھ اور کرب کے لحاظ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ پڑھنے والے کو اس مقام کے اوپر صحیح گرفت ہو تو سننے والے کا یہ مقام کلیجہ چیرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موضوع میں ہم آپ کے سامنے علم النغمات میں دوسرا اہم درجہ رکھنے والا مقام جو کہ مقام صبا کہلاتا ہے، اس کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، اور نہایت مختصراً اور جامع انداز میں کہ مقام صبا جسے قرات کی لغت میں مطلع الشمس بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے معنی مشرق سے چلنے والی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، یعنی یہ مقام اپنے حزن کے لحاظ سے، غم کے لحاظ سے، دکھ اور کرب کے لحاظ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور خصوصاً اس مقام کو اکثر حزن الرجال بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر پڑھنے والے کو اس مقام کے اوپر صحیح گرفت ہو تو سننے والے کا یہ مقام کلیجہ چیرنے کی طاقت رکھتا ہے، کہ سننے والا بھی پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ رو دے گا۔ یعنی یہ مقام اپنے اندر بہت ہی کرب اور اس کے ساتھ ساتھ غم کو سمائے ہوئے ہے۔ اور پھر اکثر قرآن پاک کی آیات، وہ آیات کہ جن میں خصوصاً غم کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے، یا اس طرح فساد کا ذکر ہوتا ہے، یا اس طرح کوئی بحث اور مباحثے کا ذکر ہوتا ہے، تو زیادہ تر قراء اسی مقام کو ان آیات کے پڑھنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ مگر میں ہمیشہ ایک بات کہتا بھی ہوں، یا جن قراء حضرات کو جن مقامات کے اوپر گرفت ہو، وہ انہی مقامات کو اپنی تلاوت کا حصہ بنائیں، کیونکہ بعض مقامات پڑھنے میں آواز جس کی موٹی ہوگی اس میں وہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، اس طرح بعض مقامات پتلی ہے، باریک ہے، سریلی ہے، تو وہ مقامات اس آواز کے ساتھ میچنگ کرتے ہیں۔ اور جیسے آج ہم مقام صبا کو اپنی بحث کا، اپنی ڈسکشن کا حصہ بنا رہے ہیں، تو یہ مقام بھی زیادہ تر باریک آواز والوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جچتا ہے۔ اور پھر جب پڑھنے والا اس کو قرار میں پڑھتا ہے تو اپنی ایک خوبصورتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جب جواب میں لے کر آتا ہے تو اس کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ مقام پڑھنے میں قرار ہی کے درجے تک محدود رہتا ہے، کیونکہ یہ بڑا دھیما، بڑے کرب اور دکھ کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس مقام میں جواب تک جایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جواب الجواب میں اکثر قراء جاتے ہیں، لیکن پھر بہت ہی مشکل، اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی کہ مقامات کو سیکھنے کے لیے، مقامات کو پڑھنے کے لیے، جب تک آپ کی آواز کے اوپر آپ کو پورا کنٹرول اور گرفت نہیں ہے، آپ مقامات میں تلاوت کو اتنا آسانی سے نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں بھی بعض حضرات نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آواز پر گرفت کیسے حاصل کی جائے۔ تو سامعین کرام، میرے پیارے حفاظ کرام، میرے پیارے قراء کرام، پریکٹس، مشق، جتنی آپ مشق کریں گے اپنی آواز کی، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اپنی آواز کی، اتنی آپ کی آواز میں نکھار اور پختگی آئے گی، اتنی آپ کی آواز میں خوبصورتی آئے گی۔ اور پھر کوشش کریں کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے مخارج کے اوپر بھی توجہ دیں، کہ اس پریکٹس میں، اس مشق میں مخارج الحروف کی بھی مشق کریں، کہ وہ بھی آپ کی پختگی کے ساتھ ادا ہوں، کہ جب تک ان مخارج میں پختگی نہیں آئے گی، اگر آپ پریکٹس بھی کریں تو پڑھنا جو ہے وہ تھوڑا سا ایک آکورڈ سا لگے گا۔ تو قاری کی پہچان بھی یہی ہے
پڑھنے والے کی پہچان بھی یہی ہے کہ آواز میں گرفت کے ساتھ ساتھ، آواز پر گرفت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخارج کو کتنی خوبصورتی سے ادا کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے پڑھنے کے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرات کے 3 درجات ہیں، کہ ان 3 درجات کے اندر قرات کی جاتی ہے۔ اس کا درجہ اول کیا ہے؟ قرار۔ قرار سے کیا مراد ہے؟ کہ جب قاری قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرتا ہے اور بڑے ہی دھیمے دھیمے لہجے کے ساتھ وہ اپنی اس تلاوت کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، پھر بڑھاتے بڑھاتے وہ جواب میں داخل ہوتا ہے، اور جواب جو کہ ہم مڈ آف دا وائس، مڈ لیول آف دا وائس جسے کہتے ہیں، کہ آواز کی درمیانی سطح کے، اب وہ نہ زیادہ اونچی ہوتی ہے نہ وہ دھیمی ہوتی ہے، بلکہ ایک درمیانے درجے میں پھر وہ اپنی آواز کو لے کر آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو کہ تیسرا درجہ ہے، پھر وہ جواب الجواب کہلاتا ہے، کہ اس میں قرات پڑھنے والا قاری اپنی آواز کو فل پیک پر پہنچاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے قراء کو سنتے ہیں کس طرح وہ زور لگا کر خوبصورتی کے ساتھ آواز کو جب وہ پیک پر لے کے جاتے ہیں تو سامعین کرام جتنے بھی ہیں وہ جھوم جاتے ہیں ان کی آواز پر۔ اور اس کے بعد جب وہ جواب الجواب میں قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی آواز پر مکمل کنٹرول رکھتے ہوئے، کیسے پھر وہ اپنی آواز کو چاہے تو جواب میں لائے یا چاہے تو دوبارہ قرار میں لے کر آ جائے۔ تو خیر سامعین کرام، ہم مقام الصبا کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے نہایت مختصر اور جامع انداز میں، کہ یہ مقام، یہ لہجہ دکھ والا لہجہ ہے، کرب والا لہجہ ہے، رونے اور رنانے والا لہجہ ہے۔ اور ہم آج کیونکہ مقام اصلیہ کی بات کر رہے ہیں، فروعی مقامات کی طرف ہم نہیں جائیں گے، مگر پھر بھی اس مقام کی بھی بہت ساری شاخیں ہیں۔ اور مقام الصبا کی تشریح میں چاہتا ہوں کہ اس مقام کی مختصر سی شاخوں کے نام بھی آپ کو بتلاتا چلا جاؤں، حالانکہ وہ شاخیں فروعی ہیں اور میں مقام اصلیہ کی بات کر رہا ہوں۔ مقام الصبا کی شاخوں میں جو سب سے مشہور شاخ ہے وہ مقام المنصوری ہے۔ اور مقام المنصوری کون سا مقام ہے؟ کہ جس میں قاری، اس کو حزن الرجال بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں قاری پڑھتے ہوئے روتا ہے اور سننے والے کو وہ تلاوت سنتے ہوئے رونا آتا ہے۔ اس کے علاوہ صبا کی جو دوسری بڑی شاخ ہے وہ مقام الحدیدی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو شاخ ہے وہ مقام رمل بھی ہے۔ خیر، کیونکہ آج کے اس موضوع میں ہم نے صرف مقام اصلیہ کو ہی ڈسکس کرنا ہے، تو میں ان فروعی مقامات کو یہاں پر ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو آئیے ابھی ہم آگے چل کر اس مقام کی آواز اور پھر اس آواز میں پڑھنے کی مشق بھی آپ کو سنائیں گے، کہ کس طرح مقام صبا کی تلاوت جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے اور کس طرح پھر اس مقام کو قرار میں لایا جاتا ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس مقام کو جواب الجواب میں بھی میں لے کر آؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون